بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر روہیل وائس چینل میں تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پورا کرنے میں خواہشات اور لذات کے ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا اور نہ فکر۔ خود بھی نہایت حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دنیاوی نعمت اس پر پوری کی تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار تھی، جو ساری کی ساری اسی عیاشی میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شاہراہ عام کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن پر بیٹھ کر وہ راستے پر چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری طرف باغ کی طرف کھلی تھیں، جن پر بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا اور خوشبوئیں سونگھتا۔ اسی بالا خانے میں ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑاؤ امامہ تھا۔ اس کمرے میں اس کے یار احباب جمع رہتے، غلام ادب سے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں باہر جمع رہتیں۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا، وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا، ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا تو یاران مجلس چھوڑ کر چلے جاتے۔ وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات پر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج کھیلنے میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اس قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں نہ ملتی، وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات حسب معمول اپنے کمرے میں تھا، دفتن اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن تھی بڑی دلکش۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین کر دیا۔ اپنے گانے والوں کو بند کر دیا اور کمرے کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ یہ آواز جس آدمی کی ہے اس کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ غلام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، جہاں پر ایک کمزور نوجوان، زرد رنگ، سوکھی گردن، ہونٹوں پر خشکی، بکھرے بال، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لونگیاں اس کے بدن پر کہ مشکل سے اس کا بدن ڈھکا تھا۔ وہ مسجد میں کھڑا اپنے رب کے سامنے تلاوت کر رہا تھا۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ پوچھا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر کمرے میں لے آئے اور اس کے سامنے پیش کر دیا، حضور، بندہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت کہنے لگا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ شخص وہی ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا، تم اس کو کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ کہنے لگے، حضور، مسجد میں کھڑا تھا اور قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ ہے، بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائبات دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب ہوگی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں پر ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے،
یہ نعمتیں کس کو زیادہ ملتی ہیں اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان اعمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوش زیادہ ہوتا ہے، اور وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کے شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشتوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسحریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں اور ریشم کے بنے ہوں گے۔ وہ لوگ عجیب و غریب کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا ولی ان مسحریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے۔ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی کہ ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے، ایسے عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے، اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوئے ہوں گے۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے۔ اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ وہ کیسی سخت آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنی حماقت اس دن معلوم ہوگی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیے میں دے دے، پر کسی طرح عذاب سے بچ جائے، لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلے والی ہوگی کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی، اور ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں اور اللہ تعالیٰ کے غصے میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اس طرح اس کلام میں فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور خوب چلا کر رویا۔ اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں چلا گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا وہ سارا ساز و سامان مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھیں سب اہل حقوق کو واپس کر دیں۔ غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کر دیے، اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی۔ موٹا لباس، جو کی روٹی اختیار کی،
تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ نیک لوگ اور بزرگ لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے اور کہنے لگے اتنی عبادت مت کرو، اپنے حال پر رحم کھاؤ۔ اس کو لوگ سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ نہایت کریم ہیں، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، مگر وہ کہتا دوستو میرا حال مجھ کو ہی معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی دن رات نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا، ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف اس کے ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا، وہیں پر اس کا انتقال ہوا۔ مکہ کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا میرے مولا میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئیں جن میں نے تیرا خیال نہ کیا، میں نے کتنے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا، میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی رہیں، میں کچھ بھی نہ کما سکا اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، میری ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، آہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے اور تیرا عذاب مجھ پر ہلاکت ہے، جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں، تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے میں التجا کروں، تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں۔ میرے آقا میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مالک، میرے مولا، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ پاک کا در ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے انسان تو اتنے گناہ لے کر آ کہ زمین سے آسمان تک کی خلا کو پر کر دے، تو اتنے گناہ لے کر آ جتنا دنیا میں سارے سمندروں کا پانی، تو اتنے گناہ لے کر آ جتنا دنیا میں سارے پتے، مگر تو ایک بار صدقے دل سے میرے آگے توبہ کر دے، میں تیری توبہ قبول فرما کر تجھے معاف کر دوں گا۔ عزیز دوستو، جب شیطان کو اللہ پاک نے آسمان سے نکال کر زمین پر بھیجا، وہ مردود کہنے لگا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ورغلاتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، میرا بندہ جتنی بار مجھ سے توبہ کرے گا میں اتنی بار اس کی توبہ قبول فرما کر اسے معاف کرتا رہوں گا۔ عزیز دوستو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کیجئے، اللہ پاک کی طرف پلٹ جائیے، اس سے پہلے کہ اللہ پاک اپنی طرف پلٹا دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔